درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وقال النبی المحترم صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد ایہا الناس الا وان ربکم واحد، الا وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک و اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فردند، ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ رب قدیر و جبار کا فرمان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے پر عمل رہا۔ ایمان جن جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان ایک مومن سے مطالبہ کرتا ہے کہ 5 وقتہ نماز کی مومن پابندی کرے، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر قسمت سے رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ ملے تو اس مہینے کا روزہ رکھے، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دولت سے نوازے تو اس کا شرعی حق زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرے، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ مزید پیسے ہوں تو پھر زندگی میں سفر حج بیت اللہ کیا جائے، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ مومن اپنے والدین اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، بڑھیا سلوک کرے، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرے اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت اور مہربانی کی نظر رکھے، ایمان مومن سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ جو اپنے لیے تم پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرنا، ایمان مومن سے تقاضا کرتا ہے کہ رزق حلال کی کوشش کرنا، رزق حلال خود کھانا اور اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلانا۔ یہ تمام تر اسلامی احکامات جو ہیں، جو ہمارے وجود سے ظاہر ہو، رب تبارک و تعالی جسے پسند کرتا ہو، تو جو ایمان لائے اور
اچھے کام کیے کرتے رہے۔ رب قدیر و جبار اپنے ایسے بندوں کو یوں سند و سرٹیفکیٹ عطا فرماتا، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، بہترین مخلوق ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے پر، ایمان کے مطالبہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بنا عمل کے یاد رکھیں بہتری ہاتھ نہیں آ سکتی ہے اور ہم بہتر انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک حصہ جسے میں نے ابھی تلاوت کیا، پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال جب آقا نے حج فرمایا تھا، اور اس موقع پہ جو ایک خطبہ، بے مثال خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا کہ جس میں بہت کم الفاظ تھے، لیکن اسی کم الفاظ میں الحمدللہ پوری اسلامک زندگی اور اسلامک قوانین کا نچوڑ تھا، ماحصل تھا۔ اسی میں آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اما بعد ایھا الناس، اے لوگو، الا وان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے۔ الا وان اباکم واحد، اور کان کھول کر یہ بھی سن لو کہ تمہارے ابا ایک ہیں۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، اور یہ بھی غور سے سنو، دھیان سے سنو، کان کھول کر کے سنو کہ کسی عجمی پر کسی عربی کو فضیلت نہیں ہے، اور کسی عربی پر کسی عجمی کو فضیلت نہیں ہے۔ رسول کونین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی گورے پر کسی کالے کو فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ یعنی اصول دین پر جو عمل کرتا ہے اور بہتر طریقے سے عمل کرتا ہے، شرائط و واجبات فرائض کی رعایت کرتے ہوئے عمل کرتا ہے، اخلاص و محبت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، وہ نہایت ہی کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سڑک کے کنارے زندگی گزارا کرتا ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے معقول انتظام نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، انہیں صاف ستھرا اور اچھا کھانا میسر نہیں آتا، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور دیے ہوئے احکام اور ضابطے پر عمل کرتا ہے۔ تو قرآن بھی کہتا، اور قرآن کی تفسیر کی شکل میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ انسان اچھا خوبصورت مکان میں رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بہترین کپڑے پہننے کی وجہ سے انسان باعزت نہیں ہوا کرتا ہے، خوب پیسے والا ہونے کی وجہ سے انسان باعزت نہیں ہوا کرتا ہے۔ رب قدیر و جبار نے فرمایا، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اچھے کام کرتے رہے، اب اس سے اچھے کام میں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، جی نہ فلاں جگہ کے ہیں، نہ فلاں جگہ کے ہیں، نہیں، کہیں کا بھی ہو، مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور ایمان کے مطالبات پر اس کے عمل ہیں، ایمان کے تقاضے اور ایمان کے جو ڈیمانڈ ہیں خلوص و محبت کے ساتھ اس پر عمل ہے، تو کہیں کا ہو، وہ ٹیٹا گڑھ کا ہو یا کہیں بہت بڑے شہر کا رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو یا محل میں رہتا ہو، وہ پیدل سفر کرتا ہو یا ایروپلین کا سفر کرتا ہو، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، وہی بہترین مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں
معاملہ یوں تھا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کے طواف کر واپس آتے تھے زمانے جاہلیت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یا اسلام پھیلنے سے پہلے، تعلیم اسلام سے پہلے، لوگوں کا مزاج یہ تھا، محفلیں سجتی تھی، چبوترے میں لوگ بیٹھ جایا کرتے کہیں صاف ستھرا جگہ پہ، یا پھر محفل کے لیے خاص جگہ بنا کر کے رکھی گئی تھی۔ جب واپسی ہوتی تھی تو پھر محفل میں ہر کوئی اپنے آبا و اجداد کی بڑائی بیان کرتا تھا، اپنے آبا و اجداد کی مدح و ثنا کرتا تھا، تعریف پہ تعریف کیا کرتا تھا۔ میرے ابا یہ تھے، میرے خاندان کے لوگ ایسے تھے، میں اس دادا کا پوتا ہوں جن کا ریکارڈ یہ رہا ہے، جن کا سماج میں یہ روب و دبدبا رہا ہے۔ آبا و اجداد کی تعریف میں لگے رہا کرتے تھے اور دوسروں کی ہجو بیان کرتے تھے، دوسروں کو کمزور دکھانے کی اور نیچ دکھانے کی ناپاک کوششیں ہوتی رہتی تھی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کی تعلیم پھیلی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس بھوت کا خاتمہ کیا، اس بھوت کا خاتمہ کیا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہارے باپ کا ریکارڈ کیا ہے، تمہارے باپ دادا کا ریکارڈ کیا ہے، تمہارا باپ کہاں کا رہنے والا ہے، تمہارے باپ کا باپ کون ہے۔ یہ جو بھوت سیٹ تھا نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوت کو نکالا، بھوت کو نکال دیا اور فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غور سے سنو، دھیان لگا کر کے سنو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور سنو، غور سے سنو کہ تم میں جو کالے ہیں نا، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ کوئی ظاہری سفید چمڑا لے کر کے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے۔ کوئی اگر صحت مند ہے، خوب 80 کلو گوشت والا اگر ہے، تو پھر وہ 40 والے کو کمزور نہ سمجھے۔ 80 والے کو فضیلت 40 والے پر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس 40 ہی کلو گوشت ہے، وہ 40 ہی کلو ویٹ رکھتا ہے، میرا وزن تو 80 کلو ہے، میں تو گورا ہوں، میں تو فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے فلاں صاحب یہ تھے، میں اس نانا کا نواسا ہوں جن کا یہ روب و دبدبہ معاشرے میں اور فلاں خطے میں رہا ہے۔ یہ بھوت کو نکال دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ کسی گورے پر کسی کالے کو فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، الا بالتقوی، اگر کوئی کسی سے بہتر ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر بہتر ہے۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کی تلاوت فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں باوقار، باعزت، محترم وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، جس کی زندگی میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص و محبت کے ساتھ جتنا عمل پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اتنی ہی عزت ہے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں بھی کچھ ڈرامہ ہوگا، جی نگاہ نبوت سے کچھ پوشیدہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شریف میں وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ کائنات کی ہر چیز کا علم جہاں عطا فرمایا مصطفیٰ کو اللہ نے، وہیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی مصطفیٰ کریم کو۔ اور اللہ قادر مطلق احکم الحاکمین ہے، جسے چاہے جتنا عطا فرما دے، جب چاہے جتنا عطا فرمائے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں بھی وہ آبا و اجداد پہ ناچنے والے کودنے والے لوگ ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھوت کا خاتمہ کر دیا، اس بھوت کو ختم کر دیا کہ نہیں، کسی کے باپ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اپنے کو افضل نہ شمار کرو، اور کسی کو کسی کے باپ کے بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے بہتر بھی نہ سمجھو۔ ان میں دیکھو کہ دین اور دین کے ضابطے پر عمل پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر دین کے ضابطے پر عمل پایا جاتا ہے
دین کے اصول پر عمل پایا جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ادب و احترام ہے، عملاً ادب و احترام ہے، تو یقین جانو جسے بہتری کی سند و سرٹیفکیٹ خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے، اگر وہ کالا ہے، اگر وہ مزدور ہے، رکشہ چالک ہے، سڑکوں کے کنارے دھول گرد و غبار میں زندگی گزارنے والا ہے، لیکن سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا اگر پابند ہے، اگر احترام کرتا، اس پر عمل ہے، تو رب نے فرمایا کہ وہ بہترین انسان ہے۔ اب ہمارے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے کہیں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ہم اس کی بنیاد اس کی بنیاد پر ان کو ایسا کہیں ویسا کہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہے نا بھائی کہ وہ ایک بڑے تم تراخ والے اب فلاں صاحب کیا ہیں، فلاں کے وہ نواسے ہیں، فلاں کے ناتی ہیں، اور نماز غائب، نماز غائب، دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں آج بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں قوم کا درد ہے کہ خود عمل کرتے اور قوم کو تعلیم بھی دیتے ہیں، تلقین بھی دیتے، شوق بھی دلایا کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کا ادب کرو، دین پڑھو، دین سیکھو۔ لیکن وہ لوگ جن کو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اسے اپنا رہبر بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ بھائی فلاں کے شہزادے ہیں، بھائی فلاں جگہ سے تشریف لائے ہیں۔ بھائی ارے بھائی، اچھا ہونے کے لیے، رب کی بارگاہ میں بہتر ہونے کے لیے فلاں جگہ پیدا ہونا یہ بہتری کی علامت نہیں ہے، فلاں جگہ رہنا بہتری کی علامت نہیں ہے، اس شکل و شباہت کا رہنا بہتری کی علامت نہیں ہے۔ سارا بھوت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر کے پھینک دیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارے ابا ایک ہیں۔ جی، کالا کا بھی ابا وہی حضرت آدم ہے، گورے کا بھی ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو امیر ہیں ان کے بھی ابا حضرت آدم ہیں، جو غریب ہیں ان کے بھی ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو ایک ٹائم صبح کھاتے اور شام کا کوئی فی الحال انتظام نہیں ہوا کرتا، کوشش میں لگا رہتا ہے، ان کے بھی تو ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے نا۔ تو تم اس بنیاد پر فضیلت کا حق نہیں رکھتے ہو۔ فضیلت اور بہتری کا حق تمہیں حاصل اور عزت تمہیں تب ملے گی اگر تم اپنی زندگی میں تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب عملاً محبت کرو گے تو الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں عزت پاؤ گے، تمہیں عزت دار کہا جائے گا، تم عزت والی زندگی پاؤ گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کے خادم کی تھوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں ایک چمکتی شخصیت کا نام عبد القادر ہے، بہت اونچی ذات ہے بھائی، بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے مفتی کا نام ہے، بہت بڑے فقیہ کا نام ہے۔ معلوم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت خضر علیہ السلام جب آپ کی علمی محفل سجتی تھی، جب درسگاہ لگتا تھا، جب کلاس سجا کرتا تھا اور طالبان علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کشاں ہر چہار جانب سے تشریف لایا کرتے تھے، تو ان میں حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جی، وہ اتنے بڑے عالم تھے۔ چونکہ آج کل ہمارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ہم لوگ کا فیصلہ تو چلتا نہیں اتنا، چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ علم اور عالم کا فیصلہ چلے گا کب؟ میدان محشر میں۔ اگر ادھر چلنے نہیں دیے اگر، تو میدان محشر میں تو یقین کامل ہے، چونکہ کسی عالم کو عزت آپ نے نہیں دیا ہے، آپ نے نہیں کہا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اہل علم جو باعمل ہیں، جنہیں علمی شعور ہے، جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا درد ہے، خیال ہے، عمل ہے جس کا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علماء ربانیین الحمدللہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء ربانیین کو شفاعت کا اذن دیں گے کہ امت بہت پریشان ہے، اے علماء ربانیین میری امت کی آپ بھی سفارش کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ثم الانبیاء، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء کرام کو اجازت ملے گی، پھر علماء کو، پھر شہداء کو۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، اور تقریباً 40 سال تک درسگاہ میں پڑھایا ہے، 40 سال تک بڑے بڑے عالم نکلے، بڑے بڑے فقیہ نکلے ہیں، جن کی عبارتیں، جن کی تحریر آج ہی نہیں، صبح قیامت تک کے اہل علم کے لیے سند ہوگی، سرٹیفکیٹ ہوگی، جو دلیل ہوتی ہے وہ بطور دلیل جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ویسے ویسے شاگرد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلے۔ اور آج تو بھائی پیر صاحب بننے کے لیے تو عالم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، بس حضرت کا بیٹا ہو گئے، بس ہو گئے، اب مان تو لیا نا سب نے جی، آپ کہاں ہے علم کی ضرورت یار، بس سال میں ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ فاتحہ کرنا ہے، اور پھر جو لوگ منچ پہ آئیں گے غوث پاک کی کرامت صرف بیان کریں گے، باقی غوث پاک کی زندگی کیا تھی، غوث پاک نے اپنی زندگی میں کیا کیا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ فلاں صاحب کے صاحبزادے ہیں تو مان لیا، نہیں، فلاں صاحب کے صاحبزادے واقعی اگر نسب ہے اور نسب کے ساتھ ساتھ حسب اگر ہے تو پھر فبہا الحمدللہ، الحمدللہ، حسب ہوں اور حسب کے ساتھ نسب اگر ہوں تو پھر الحمدللہ، یہ بہت اچھی اور بہت اونچی بات ہے یہ کہ حسب بھی ہے ساتھ ساتھ نسب بھی ہے۔ پر اگر حسب نہ ہو، حسب مینس شریعت مصطفی پر عمل، شریعت مصطفی کا علم، آج تو معاشرے نے جاہل ان پڑھ گوار کو بھائی ان کو پیر مان لیا ہے، ان کی دستبوسی ہو رہی ہے، ماں باپ لتیائے جا رہے ہیں۔ ارے بے شرمو، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو محبوب و پسندیدہ ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، آقا نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا رب کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جیسی دولت کو چھوڑتا ہے، دیکھتا ہے آدمی تب بھی اس کے پیچھے پیچھے پونچھ کے پیچھے گھوم رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھتا ہے کہ عورتوں سے دستبوسی کرواتا ہے باضابطہ طرح، ایسے نہیں چھپ کے کہیں کونے میں نہیں، پردے میں نہیں، عام میں حضرت ہے نا، حضرت ہے تو تبرک ہے، حضرت ہے تو جی دین کو توڑ رہا ہے، اصول دین کو توڑ رہا ہے، حضرت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال ہوا یا رسول اللہ ثم ایون، وقت پر نماز پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے، پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان کھول کر کے سن لیجئے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، اولاد کا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا رب کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ماں باپ کے ساتھ سلوک تو جیسے تیسے ہوں، لیکن یہ بے نمازی، گجیڑی، نشیری، ڈھونگی، عیاش، نفس پرست، جنہوں نے مرید کو کھیتی سمجھ رکھا ہے، کیا ہے مرید؟ کھیتی ہے، جہاں پاکٹ خالی ایک سفر کر لیجئے پھر کام ایک دم، اور مولانا کے پاس مت جانا، مولوی گمراہ کر دیں گے یہ لوگ۔ ارے کمینوں، مولوی گمراہ کر دیں گے کہ اہل علم ہی نے اسلام کی تعلیم دی ہے، دے رہے ہیں اور صبح قیامت تک دیں گے۔ ان جاہلوں کی فضیلت کہیں نہیں ہے، جاہل کو کہیں فضیلت ملا کہ بد عمل کو کہیں فضیلت ملتی ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کے دلوں میں راج کر رہے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ فلاں کے بیٹے ہیں، دنیا کے دلوں میں راج
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، حکومت ہے تو اس بنیاد پر کہ عبد القادر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پل میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس کی اہمیت کب پتہ چلتی ہے؟ جب 18 سال کی عمر شریف میں اپنی ضعیفہ ماں سے اجازت لیتے ہیں عبد القادر کہ اماں آج ایک بہت بڑا ایک عجوبہ میں دیکھ آیا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر شریف 18 سال کی تھی، تو کہیں کھیت کھلیان میں چلے گئے تو بیل کے پیچھے نکل گئے، بیل کے پیچھے جب 2-4-10 قدم چلے تو بیل نے مڑ کر کے کہا، بیل کے بولتا ہے، بیل مڑ کر کے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اب حیرانی میں ڈوب گئے شیخ عبد القادر کہ آج تک کسی جانور کو یوں بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ وہ بھاگے بھاگے گھر آئے اور یہ دل میں فیصلہ کیا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں علم مصطفیٰ کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو فیصلہ لیا، امی سے کہا، امی جان، میں اختصار میں بیان کرتا، امی جان مجھے اجازت دیجئے، فلاں جگہ بڑے بڑے عالم ہیں، جبکہ وہ غوث جو حافظ قرآن کہہ لیجئے، جو مادر زاد ولی ہیں، اور ولی ان پڑھ نہیں ہوتا ہے، جو ان پڑھ ہو اللہ ولایت عطا فرماتا ہی نہیں، پہلے علم تب عمل، پھر رب چاہے تو ولایت، رب چاہے تو۔ ایسا نہیں ہے کہ مڑی گھٹکا 10 دن آ کر کے سجدہ کر لیا تو ہم اللہ کے ولی ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو، جی نہیں، رب چاہے گا تب۔ ماں نے اجازت دیا، 80 دینار نکال لائے ماں، 80 دینار جو باپ وفات کے وقت باپ نے جو چھوڑا تھا، 80 دینار۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بھائی تھے، اس 80 میں سے 40 دینار دیا اور 40 دینار بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں سے ایک مزاج ملتا ہے کہ کسی کا کسی پر اگر حق ہو تو بن مانگے دے دینا، یہ حضور سیدنا غوث پاک کی ادائے پاک ہے۔ اگر کسی پر حق ہو کسی کا تو جی اس پہ نہ پڑھنا ہے نہ بولنے والوں کو بولنا ہے، بس غوث پاک کی یہ کرامت ہے وہ کرامت ہے۔ بھائی غوث پاک کی کرامت کیا کوئی بیان کرے گا یار، غوث پاک کا تو پورا وجود ہی کرامت ہے یار، پورا وجود ہی کرامت ہے غوث پاک کا۔ جی اب یہ کرامت مخصوص طور پہ کیا بیان کیا جائے، اور سب سے بڑی کرامت دین پر استقامت ہے۔ اس لیے بھول بھلیا اور یہ بھوت جو سیٹھ ہے، باپ رے باپ، حضرت جو ہے نا اڑ گئے، حضرت جو ہے نا سمندر میں تیر گئے، کیا حضرت کی کرامت ہے۔ حضرت تشریف لائے، ایک دم اب لگتا کہ تب لگتا بارش ہوگی، حضرت اسٹیج شریف میں بیٹھے، بدلی چھٹ گئی، اب لکھو کرامت، کرامت رے بکلول، کرامت اسے کہتے ہیں۔ بھائی بدلی کا آنا اور چھٹنا یہ تو عادت میں شامل ہے یہ، جی حضرت تشریف نہیں لائے تھے نا تو بارش نہیں ہو رہی تھی، آئے تو بارش ہو، کرامت ہے۔ بھائی موسم ہے تو بارش ہوگی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی کھردہ میں خوب زبردست بارش ہو رہی، ابھی تو 2 دن پہلے کی بات ہے، جی ادھر خوب پانی ہوا، ہمارے یہاں پانی ہوا ہی نہیں، رب کی مرضی ہے۔ اس کا مطلب کیا کوئی حضرت آئے تھے پرسوں تب؟ جی نہیں، کرامت یہ نہیں ہے، اصل کرامت ہے دین پر استقامت۔ اگر دین جانتا ہے اور دین پر عمل ہے تو پھر الحمدللہ وہ با کرامت ہے۔ وہ نماز کی پابندی کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، یہ کرامت ہے، نہ کہ اڑنا کرامت ہے۔ اس لیے وہ بلبل بنگال مولانا حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اڑنا ہی کرامت ہے اگر، تو ساری مکھیاں کرامت والی اڑتی ہے نا، مچھی مکھر، پرندے تو اڑتے ہیں نا، جی نہیں میرے بھائی، دین پر قائم رہنا ہے، دین کو جاننا ہے اور دین پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے تقریر کیا تھا، اس میں 2 کمنٹ آیا ہے، اس کو میں ایک بتا دوں۔ ایک لگتا ہے کہ کسی بدبخت کا کمنٹ ہوگا، کوئی بدعقیدہ ہوگا جس کا کمنٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ غوث پاک جھوٹ بولتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے، جو کتا
کتا سے بھی بدتر ہوگا وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ غوث جھوٹ بول، انسان نہیں کہہ سکتا۔ میں ایسے لوگوں کو انسان، چونکہ قرآن پاک میں 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان اور 2 ناک رکھنے والوں کو انسان نہیں کہا ہے، ایسے انسان کو بھی قرآن پاک میں جانور سے بھی بدتر قرار دیا، اولئک ہم شر البریہ، جی مخلوقات میں سب سے برے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو غوث پاک وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نماز مت پڑھو ہم بخشوا دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس غوث کا عمل یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہوں، وہ غوث یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم نماز مت پڑھو؟ اپنے مریدین سے انہوں نے کہا ہے معاذ اللہ یہ الزام ہے، اور یہ واقعی اس طرح کا پھر تفصیلی بات ہو۔ اور ایک جو ہے شخصیت پرست، کوئی پیر پرست ہوگا، اس نے یہ کہا ہے، مجھ پہ تنقید کی ہے اور کرنا چاہیے، یہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے لکھا، اس کا نچوڑ میں بتاؤں کہ نماز کی آڑ میں 11ویں شریف بند کرنا چاہتے ہیں، نماز کی آڑ میں 12ویں شریف بند کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان شخصیت پرست، ان پیر پرست سے، اس نفس پرست سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز فرض میں اہم الفرض ہے، نماز فرض میں اہم الفرض ہے، اس اہم الفرائض کہتے ہیں وہ، نماز فرض ہے۔ اگر سال بھر کوئی فاتحہ نہیں کرتا ہے اگر، تو فاتحہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے، لیکن ایک وقت بھی جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑتا ہے، ایک وقت بھی جان بوجھ کر کے، تو وہیں سے گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میں نے تو یہ نہیں کہا کہ فاتحہ مت کرو، میں نے یہ کہا کہ فاتحہ کرو، بار بار میں نے کہا ہے کہ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب میں، سن لیجئے گا، فاتحہ کیجئے، مرغہ کو لازم مت کیجئے، جی پیسہ بچائیے، تعلیم میں خرچ کیجئے، اپنے بال بچوں کی، اپنے بال بچے اگر نہ ہوں اس لائق، اگر مان لیجئے بڑے ہو گئے، پڑھ لکھ کے ماسٹر ڈاکٹر کیا کیا ہو گیا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ کی کمائی میں صرف آپ اور آپ کے گھر والوں کا حق نہیں ہے، آپ کی کمائی میں ملک و ملت کے بچوں کا بھی حق ہے، اڑوس پڑوس کے بھی حقوق آپ کی کمائی میں ہے۔ جی اللہ سمجھ دے، اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان کو دین سیکھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔